اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ارباز بھائی تھے جو اپنی آواز سے ہم سب کے دلوں کو منور روشن فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور تاثیر اور برکتیں عطا فرمائے، انہیں بہترین حافظ، قاری، عالم با عمل مفتی بنائے۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ہندو کی بارات وہاں سے گزری۔ دادا صاحب اپنی جھوپڑی میں ذکر الہی میں مصروف تھے، ذکر الہی میں مصروف تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہاں سے ہندو کی بارات گزری اور راستہ بھول گئی۔ راستہ بھولنے کے بعد وہ سامنے داتا صاحب کے دروازے کے سامنے کھڑی، جھوپڑے کے سامنے۔ جھوپڑی کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد دادا صاحب کو فرمایا، اے فقیر، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ تو بتا دے۔ دادا صاحب نے کہا، تمہیں راستہ دکھا دوں یا بتا دوں؟ کہا دکھا دیں۔ انہوں نے کہا دکھا دیں۔ آپ دادا صاحب آئے اور انہیں کہا سامنے دیکھو۔ انہوں نے جیسے سامنے دیکھا، سامنے روزہ مصطفیٰ تھا۔ سامنے کیا تھا؟ روزہ مصطفیٰ تھا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور کی محبت، اولیاء کی محبت ایسے دل میں ہو، جب دشمن سے آنکھیں ملانے کا ٹائم آئے تو ہم سینہ چوڑ کر کے اس کے سامنے آنکھیں سے آنکھیں ملا کر بات کر سکیں۔ جب وہ گولی مارے تو ٹانک میں نہ مارے، ہمارے سینے پہ مارے، سینے پہ مارے، ایک نہ مارے، 100 مارے۔ کتنے مارے گا؟ ہم پھر بھی کہیں گے، ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ کتنے گولیاں مارو گے؟ 100 گولیاں مارو گے۔ ہم جب مریں گے، جب اوپر اٹھیں گے تو ہمیں اللہ سے کہیں گے، یا اللہ ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج۔ ہم پھر دوبارہ 100 نہیں 200 گولیاں کھانا چاہتے ہیں۔ پھر مرے گا، پھر جائے گا اوپر، پھر مرے گا۔ وہ کیا لذت ہوگی جب مرنے کے بعد اس کو ملے گی، حضور کا دیدار اسے ہوگا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک دن عصر کی نماز پڑھا کر اپنی بستی میں نکلے اور دیکھا کہ 2 شخص جا رہے تھے، 2 شخص جا رہے تھے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ ادھر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس مدینے جا رہے ہیں جو گجرات کے قریب ہے۔ فرمایا پیر صاحب نے کہ تم اس مدینے کیوں نہیں جاتے جو جنت سے افضل ہے؟ فرمایا ہم غریب لوگ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کی چہرے انور پر جلال قرض کرنے لگا، ان کے چہرے انور پر جلال قرض کرنے لگا اور کہا سامنے دیکھو۔ انہوں نے سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو روزہ مصطفیٰ تھا، سامنے روزہ مصطفیٰ تھا۔ تو آئیے ہم مل کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور دشمن کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں۔ وہ جتنا بھی کچھ کہہ لے، لیکن ہم اس کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے در و دیوار کے ساتھ لپٹ کے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ کفن چور ایک ولی تھی، کامل ولی تھی اور پارسا عورت تھی، اللہ کی ولی تھی، 5 وقت نمازی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر اور خشوع کے ساتھ کرتی تھی اور ان کے ذکر میں مست ہوتی تھی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ جو کفن چور تھا، جو ہر مردے کا کفن چوراتا تھا، ہر مردے کا کفن چراتا تھا، وہ ایک دن اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی جب جنازہ ہوا، تاکہ میں اس کا پتہ لگا سکوں اس کا جنازہ اور کہاں دفن ہوگا، تاکہ میں اس کا کفن اتار سکوں۔ جب وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوا، اس قبر کے گیا اس کے کفن اتارنے کے لیے،
جب کور کھودی کفن اتارنے گیا، اس نے جیسے ہاتھ ڈالا، کفن جو پارسا بی بی تھی اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا اے مرد ولی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے ساری زندگی کفن چرائے ہیں، میرے گناہ اتنے، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ فرمایا میں جنتی ہوں، مجھے اللہ تعالی نے بخش دیا، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اس کو بھی بخش دیا، جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک غضب طاری ہوا، اور اس ولی کی عورت سے اور ولی کامل عورت کی دعاؤں سے وہ ایک مرد مومن، ایک مجاہد بن گیا۔ یہ ولیوں کی طاقت ہے۔ آج کل ہم ولیوں کی طاقت، ہم پیروں کو پہچان ہی نہیں سکتے، ہم نقل اصل کی پہچان تو کر لیتے ہیں لیکن اصل کی پہچان نہیں کر سکتے۔ دودھ کی ملاوٹ تو ہم پہچان کر سکتے ہیں، گھی میں ملاوٹ تو ہم پہچان کر سکتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے ہم پہچان کر سکتے ہیں، نکلی انگوٹھی کی ہم پہچان کر سکتے ہیں، لیکن کامل اور ولی اور پاک صاف دامن والا اور اچھے 5 وقت نمازی، اس کو ہم ولی کو اور نبی اس کو نہیں پہچان سکتے۔ کس کو؟ اس کو پہچان نہیں سکتے، پیروں کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ پیر اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ میں ولی کی ایک نشانی بتاؤں؟ فرمائیے، عرض کیجئے حضور۔ فرمایا ولی کامل وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر انسان عبادت الہی میں مشغول ہو جائے، وہ ولی ہے۔ تو ولی کامل کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم ولیوں کی، پیروں کی بھی ہم عزت کریں۔ آج کل کوئی پیروں کی عزت بھی نہیں کرتا، اور اچھے پیروں کو اور برے پیروں کو پہچاننے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اچھے پیروں بھی پہچان کریں، اچھے ولیوں کے ساتھ اچھے پیر بھی ہیں، برے پیر بھی ہیں، تو اس کی آپ کو پہچان آنی چاہیے۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری جواد صاحب سے، وہ آئیں اپنے آواز سے، اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور روشن فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ لگائیں، زور سے۔ اس نعرے کے لیے پیسے نہیں لیے جائیں گے آپ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔